اسلامی مہینے میں محرم سب سے پہلا مہینہ ہے، اور 4 مہینے جو حرمت والے بتائے گئے اس میں محرم بھی ایک مہینہ ہے۔ محرم کی اپنی فضیلت ہے، اور بالخصوص عاشورے کے دن کی اپنی فضیلت ہے۔ تاریخ اسلام میں بہت سارے واقعات اس سے منسوب ہیں۔ ایک خاص واقعہ جس کی طرف میں ذہن دوانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، جس کی خوشی میں جس کی یاد میں یہودی حضرات روزہ رکھتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہودی روزہ رکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں، تو موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون سے نجات ملی تھی تو ہم بھی خوشی میں روزے رکھیں، لیکن من تشبہ بقوم فہو منہم والی بات آ جاتی، لہٰذا 2 روزے ہمارے یہاں کہے گئے کہ وہ 1 روزے رکھتے ہیں، ہم 2 روزے رکھیں گے، 9-10 رکھا جائے یا 10-11 رکھا جائے۔ ان ساری چیزوں کے بعد عاشورے کے دن میں ایک سب سے بڑا سانحہ جو ہوتا ہے تاریخ اسلام میں، جو مشہور ہے اور بہت زیادہ لوگوں کے بیچ میں مشہور ہے، وہ ہے کربلا، جسے دنیا کربلا کے نام سے جانتی ہے۔ کربلا کی سرزمین پر یزید کی فوجیوں نے جو ظلم کیا ہے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں پہ، وہ اس کی پھر نظیر نہیں ملتی، اور حضرت امام حسین نے جو صبر کیا ہے اس کی بھی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت امام حسین نے دکھا دیا کہ میں قرآن پہ عامل ہوں، قرآن پہ عمل کرنے والا ہوں۔ قرآن میں کہا گیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، قرآن میں ہے کہ جب مصیبت آئے تو صبر کرنا۔ تو حضرت امام حسین نے پوری طور سے قرآن پر عمل کیا اور عمل کرتے ہوئے صبر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نانا جان کے دین کو بچایا، تو اپنے خون کو دے کر کے اپنے اس دین کو جو ہے سینچا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کے ساتھیوں نے جب خون سے اس دین کو سینچ کر کے ہمیں سونپا ہے، تو اب ہم اس دین کے ساتھ کس طریقے سے اس پر جب مصیبت آئے تو ہم قربانی دیں۔ ہم سے ابھی اسلام کچھ نہیں مانگتا، ہم سے خون نہیں مانگ رہا ہے، لیکن ہم سے ہمارا نفس مانگا جا رہا ہے کہ تم نفس پرستی جو کر رہے ہو، یا جو لائنمی میں جو بہت ساری غلط دھارنا لے کر کے بیٹھے ہوئے ہو، اس سے ہٹو اور دور نکلو، اور اچھی چیزیں جو اسلام کی ہی، یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کا جو ایک میشن تھا، یا ایک حضرت امام حسین نے جو سبق دیا ہے خون دے کر کے اپنا، یا شہادت دے کر کے، اس پر ضرور ہم عمل کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے دکھا دیا کہ جنگ کے حالات میں بھی جو ہے نماز کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ نماز ہمارے لیے اہم ہے، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جنگ کے حالات میں بھی جو ہے حضرت امام حسین نے جو ہے نماز کو قضا نہیں کیا، لہذا نماز ہمارے لیے ضروری ہے۔ وہ حضرت امام حسین جو سید الشباب اہل الجنہ ہے، جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے، انہوں نے یہ دکھا دیا کہ اے لوگوں، جب مصیبت آئے تو تم صبر کرنا۔ ہمارے یہاں نوحہ گری حرام ہے، سنیوں میں نوحہ گری، شیعہ حضرات تو نوحہ گری ان کے ہاں، ان کے کیا کہتے ہیں اس سے مجھے نہیں لینا، لیکن ایک بڑا فرق ہے اس معاملے میں کہ سنی حضرات کے ہاں نوحہ گری منع کیا گیا، سارے اکابرین نے منع کیا، علماء کرام نے شریعت پہ کا حکم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رونا، کسی کی محبت میں رو جانا، حضرت امام حسین کی یاد آئے، کربلا کے واقعے سامنے آتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یہ رونا فطری ہے، اور یہ محبت کی دلیل ہے، محبت کی اور ایمان کی نشانی ہے کہ ہمیں حضرت امام حسین سے محبت ہے۔ رونا منع نہیں ہے، لیکن نوحہ گری حرام ہے۔ نوحہ گری، ماتم کرسی، یہ سب ہمارے ہاں حرام ہے، لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ آج بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، ایک سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے ڈھول۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے کوئی عزیز، ہمارا کوئی رشتہ دار ختم ہو جائے تو کیا ہم اس کی برسی پہ ڈھول بجائیں گے؟ جب ہم اپنے رشتہ دار کی برسی پر ڈھول نہیں بجائیں گے تو پیارے نواسے رسول حضرت امام حسین سے جب ہم محبت کرتے ہیں تو پھر ان کی شہادت پہ ہم ڈھول کیسے بجا سکتے ہیں؟ لہٰذا، اور پھر اعلیٰ حضرت نے بھی اس پر جو ہے نکیل کسی ہے اور فتویٰ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ڈھول بجانا اور اس طرح کی جو حرکات ہوتے ہیں یہ سارے جو ہے حرام ہیں۔ آپ فتاوی رضویہ میں دیکھ سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو۔ تو جو برائیاں ہمارے یہاں پنپ رہی ہیں اس کو ختم کرنا اہل علم حضرات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی باتوں میں ان سب چیزوں کو رکھیں، تاکہ ہمارے سماج سے جو برائیاں ہیں وہ ختم ہوں، اور جو اسلامی شریعت ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح دین ہے، وہ عام لوگوں تک پہنچے اور اس پر لوگ عمل کریں، تاکہ جو ہے ثواب کے حقدار ہوں۔ بہت ساری چیزیں، میں ایک مریم ایجوکیشن سینٹر چلاتا ہوں، لڑکیوں کا ایک مرکز ہے، وہاں اکثر سوالات آتے ہیں، لڑکیاں کہتی ہیں سر کیا میں نہا سکتی ہوں محرم کے مہینے میں؟ وہ 3 دن جو عاشورے کے دن ہے، کیا اس دن ہم نہا سکتے ہیں؟ کیا ہم اس دن مہندی لگا سکتے ہیں؟ کیا اس دن ہم کپڑے نئے پہن سکتے ہیں؟ آپ جان جائیں کہ اسلام میں غم کا جو معاملہ ہے وہ صرف 3 دن ہے، 3 دن کے بعد غم ہمارے یہاں نہیں کہا گیا کہ غم مناؤ۔ اور پھر حضرت امام حسین تو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات میں آتے ہیں کہ جو شہید ہوئے اللہ کی راہ میں ان کو تم مردہ نہ کرو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہے، لا تشعرون، تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے، تو ہم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے، وہ زندہ ہیں، اور جب زندہ ہیں تو زندہ جاوید کی ہم پھر جو ہے ماتم کرسی نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہمارے یہاں برائیاں عام ہو چکی ہیں اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں۔ پیارے امام حسین کی شہادت اس بات کی دلیل ہے کہ
مصیبت پر ہم صبر کریں۔ پیارے نواسے رسول حضرت امام حسین نے اپنی قربانی دے کر کے بتا دیا کہ اے لوگوں، ہمارے نانا جان کی لائی ہوئی نماز تم پر معاف نہیں ہے، نماز کو مت چھوڑنا۔ لہذا ہم آپ سبھی سے درخواست کرتے ہیں کہ اس عزم کے ساتھ عاشورے کو منائیں کہ ہم حضرت امام حسین کی قربانی کو رائیگاں جانے نہیں دیں گے، اور حضرت امام حسین کی قربانی جو جس دین کو بچانے کے لیے انہوں نے دیا تھا، ہم بھی اس دین شریعت اور شریعت محمدی کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے، اور شریعت محمدی جو ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔